مدینے کے والی دو عالم کے داتا، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور سننے والی بہنوں، ابھی آپ نے 15ویں پارے سے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 سماعت فرمائی ہے. ان دو آیات مبارکہ میں خالق کائنات نے والدین کے بارے میں قوانین ارشاد فرمائے. اللہ رب العزت نے ان کلمات سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں آگاہ فرمایا ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے، فلا تقل لہم اف، تو انہیں اف نہیں کہنا. ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بڑی تعظیم کی بات کہنی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے عاجزی کے بازو بچھاؤ نرم دلی سے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور عرض کرو کہ اے میرے پروردگار، تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے. اللہ تعالیٰ نے والدین کی عظمت اور شان کن مقدس انداز کلمات میں بیان فرمائی ہے.
اور کتنی اہمیت دی ہے والدین کے ساتھ اس سلوک کو کہ اپنی بندگی کا ذکر کرنے کے بعد والدین سے حسن سلوک کا ذکر فرمایا۔ پہلے یہ بات فرمائی کہ عبادت میرے سوا کسی کی نہیں ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر کیا۔ دیکھنے میں اور ظاہرہ طور پر الفاظ میں یہی بات نظر آتی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کا ذکر کیا ہے اور پھر والدین کا ذکر کیا، لیکن حقیقت میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی میں نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کا ذکر کیا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اطاعت اور غلامی کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہی تب ہے جب نبی علیہ السلام کی فرما برداری ہوتی۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہو اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی عبادت جب ہم بجا لاتے ہیں، اس عبادت کے بجا لانے میں ہمیں نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنا ہوتی۔ امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، لیکن پڑھنی ہم نے ایسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ جب ہم ان کی اطاعت کریں گے تو نماز نماز ہوگی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے تو نماز نماز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی تب ہوتی ہے صحیح معنوں میں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو شامل کیا کہ آپ سرکار علیہ السلام کی اطاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ذکر کیا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر ہم پوری تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں اور پھر اس دور میں جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس دور میں والدین کے حالات کا مطالعہ کریں تو ایسے سے واقعات نظر آئیں گے کہ لڑکا مسلمان ہے، بیٹا مسلمان ہے، باپ کافر ہے، اولاد مسلمان ہے، والدین کافر ہیں، والدین مسلمان ہیں، اولاد کافر ہے، یعنی ایسا دور تھا وہ۔ اور کئی ایسے مسلمان تھے کہ کافی عرصہ کے بعد ان کے والدین مسلمان ہوئے، جیسا کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی آخر میں جا کر مسلمان ہوئے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کافی دیر کے بعد مسلمان ہوئے، اسلام کے خلاف باتیں کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام واقعات و حالات کو جو اس کے سامنے ہیں کہ کیسے کیسے والدین ہیں میرے خلاف ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں جی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کو، ان کے مقام اور مرتبے کو، باوجود اس کے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا۔ سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بعلم، اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرو، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلا تطیعہما، تو اس معاملہ میں تم نے اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسے حالات تھے کہ جب رب کائنات نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اچھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا ہے، باوجود کہ وہ شرک کی دعوت دیں، لیکن ہمیں حکم یہ دیا جا رہا ہے، لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اولادوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اگر وہ شرک کرتے ہیں شرک میں ان کا ساتھ نہیں دینا۔